چھوٹی بچی ہے اجالا سولنگی، ڈھونڈ کے ان کے والدین کے حوالے کیا جائے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے جو والدین ہیں وہ انسیکیور محسوس کر رہے ہیں۔ پولیس انتظامیہ نے جو 4 دنوں سے اپنی غفلت دکھائی ہے، 4 دن کے بعد آج انہوں نے ایف آئی آر کی ہے۔ اس کا پتہ لگا رہے ہیں کہ بچی کہاں پر ہے۔ سوڈر ذات کی لڑکی تھی، اس کو بعد میں قتل کر کے قبرستان میں دفنا دیا تھا۔ ایک بچی گلی سے جا رہی تھی، ایک آئسر نے پکڑ کے اس سے زیادتی کرنے کی کوشش کی، جسے محلے والوں نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ کم سن عمر کی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو زیادتی کا نشانہ بنانا، یہ تب تک ختم نہیں ہوگا سلسلہ جب تک یہاں پہ جو منشیات کے اڈے ہیں ان کو بند نہیں کروایا جائے گا۔ جو آئس پینے والا بندہ ہے وہ انسان نہیں، وحشی جانور، درندہ بن جاتا ہے۔ ذمہ داری ہے پولیس کی، جو بھی ہمارے یہاں مسئلہ ہوتا ہے وہ اس کی تفتیش کر کے ہمیں بتا دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گھر میں ماتم برپا ہوگا، یہ نیگلیجنسی ہے نا پولیس کی۔ 4 دن لیٹ کرے اور 2 دن کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نوٹس بھی لیا ہے۔ عوام میں مایوسی پھیل رہی ہے اس سے۔ جو ان کا پراپر کام ہے وہ پراپر کام کریں۔ میہر شہر کے شہری کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ پولیس انتظامیہ نے جو 4 دنوں سے اپنی غفلت دکھائی ہے، 4 دنوں سے کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن پولیس نے نہیں کی ہے۔ 4 دن کے بعد آج انہوں نے ایف آئی آر کی ہے اور آج کہہ رہے ہیں کہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اس کا پتہ لگا رہے ہیں کہ بچی کہاں پر ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے میڑ شہر کے اندر اس قسم کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ پہلے ایک چھوٹی بچی تھی، سوڈر ذات کی لڑکی تھی، چھوٹی بچی، جس کو ایک آئسر نے زیادتی کا شکار بنا کے اس کو بعد میں قتل کر کے وہ جو ہے قبرستان میں دفنا دیا تھا۔ پھر اس کو ایک بچے نے دیکھا تھا جس نے گھر جا کے بات کری کہ یہ سین ہوا ہے، بعد میں وہ جو ہے آئسر پکڑا گیا۔ اور کچھ دن پہلے میڑ میں ایک اور واقعہ ہوا تھا جس میں ایک بچی گلی سے جا رہی تھی، ایک آئسر نے پکڑ کے اس سے زیادتی کرنے کی کوشش کی، جسے محلے والوں نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پولیس اس قسم کی نیگلیجنسی کرے گی تو خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کا کوئی دکھ دائق کوئی انسیڈنٹ ہو جائے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور یہ جو چھوٹی بچی ہے اجالا سولنگی، اس کو ڈھونڈ کے ان کے والدین کے حوالے کیا جائے۔ اور اس وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے میڑ کے جو شہری ہیں، میڑ کے جو عام عوام ہیں، وہ بھی بہت پریشان ہیں، کیونکہ یہ اس قسم کے جو واقعات ہو رہے ہیں تسلسل سے، اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے اندر خوف کا ماحول بنا ہوا ہے، کیونکہ ہر گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے جو والدین ہیں وہ انسیکیور محسوس کر رہے ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے۔ اسکول جاتے وقت بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ واپس لوٹ آئے گا یا نہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں آئی جی سندھ سے، چیف۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہاں پہ میڑ شہر میں جب تک یہ جو آئس کا کاروبار ہے، جب تک یہ آئس کا کاروبار بند نہیں ہوگا، جب تک یہ منشیات بند نہیں ہوگی، تب تک یہ چوری، ڈکیتی، کم سن عمر کی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو اغوا کرنا، ان کو زیادتی کا نشانہ بنانا، یہ تب تک ختم نہیں ہوگا سلسلہ جب تک یہاں پہ جو منشیات کے اڈے ہیں ان کو بند نہیں کروایا جائے گا۔ جب تک یہاں پہ اسپیشلی جو آئس کا نشہ ہے نا، جو آئس پینے والا بندہ ہے نا، وہ انسان نہیں، وحشی جانور، درندہ بن جاتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں رہتی، اس میں کوئی پہچان نہیں رہتی رشتوں کی، اس میں کوئی ایج کا فرق نہیں رہتا، ایک وحشی درندہ بن جاتا ہے۔ جب تک ان درندوں کو نہیں روکا جائے گا تب تک یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ آئے دن یہاں پہ موٹر سائیکل چوری ہو جاتی ہے، ابھی تک یہ جاری ہے۔ کل رات بھی 4 موٹر سائیکل چوری ہو گئی تھی ایک شادی ہال کے سامنے سے۔ اب یہ چوری کا سلسلہ
اور یہاں پہ جو موبائل چھینے کے جو واقعات ہیں، یہ ساری جو جڑیں ہیں، ان کی جو جڑیں جا رہی ہیں، جب ہم ان کے پیچھے لگیں گے، ان کا جانچ پڑتال کریں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کا سارا جو پیرا جا رہا ہے وہ جا رہا ہے ان کے خلاف، منشیات فروشوں کے خلاف، اور خاص طور پہ آئس کا نشہ جب تک یہاں پہ بند نہیں ہوگا، اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ ہم ایس ایس پی دادو صدام حسین کاسکیلی صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ فی الفور یہاں پہ میڑ کے اندر جو منشیات کے اڈے ہیں ان کو بند کروایا جائے۔ دنوں سے معصوم بچی 6 سالہ اجالا پروین سولنکی لاپتہ ہے۔ پولیس ابھی تک ان کا سراغ لگانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے۔ اس بابت آپ کیا کہیں گے؟ یار میں ایز اے ایڈوکیٹ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے پولیس کی کہ جو بھی ہمارے یہاں مسئلہ ہوتا ہے وہ اس کی تفتیش کر کے ہمیں بتا دے۔ جو ماں ہیں ان کی حالت کیا ہوگی، جو گھر میں بچی، چھوٹی سی بچی 4 یا 6 سال کی بچی، 6 سال کی بچی جو چلی گئی ہے گھر سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر میں ماتم برپا ہوگا۔ اور اس ماتم والی پوزیشن میں ہماری جو پولیس ہے، ایس پی، ڈی ایس پی، ایس ایچ اوز، وہ جب نیند میں ہوں گے تو یہی مسئلہ ہوگا۔ ابھی تک پولیس کوئی تحرک میں نہیں آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتنی گندی بات ہے، یہ اتنی گندی بات ہے، تو پولیس کو فوراً یہ پتہ کرنا ہوگا کہ بچی چلی کہاں گئی، اور یہ جو بھی ایجنسی ہیں ان کو پتہ کرنا ہوگا کہ جو 6 سال کی بچی ہے وہ نہیں مل رہی تو گئی کہاں، وہ آسمان کھا گیا، زمین کھا گئی، کہاں گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں آئس والا دھندا ہے نا، اور نشے والا دھندا، اس نے بہت خراب کیا ہے، کیونکہ وہ نشے آور جو بھی لوگ ہیں، ایسے پہلے بھی کافی انسیڈنٹ ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایکشن لینا چاہیے، خاص کر کے جو ایس پی ابھی آیا ہے، یہ کاسکیلی صاحب، مجھے یہ پتا چلا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، اور پہلے جو ایس پی تھا اس سے بہتر ہے۔ تو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور فی الفور میں یہ اپیل بھی کرتا ہوں اس کو کہ فی الفور واپس کر دیں۔ نوٹس لیا تھا، اس بات کا 2 دن پہلے نوٹس لیا تھا، لیکن ان کو بھی 48 گھنٹے گزر گئے ہیں، لیکن ابھی تک ان کا پتہ نہیں ہے۔ پولیس 48 گھنٹے کے بعد جو ہے آج ترک میں آئی ہے، وہ آج انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دی تھی، وہ آج ہی پہنچی ہے، 4 دن کے بعد پہنچی ہے۔ یہ 4 دن بڑا عرصہ ہے، 4 دن میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو پولیس کا یہ نیگلیجنسی ہے نا پولیس کی، کیونکہ جب ہم ایف آئی آر کرواتے ہیں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جب لیٹ ہو جاتی ہے، تو جب یہ ٹرائل چلتا ہے یا بیل میں ہم جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ لیٹ کیوں ہوئی ہے، کیونکہ جیسے رپورٹ جتنی جلدی ہو، تحرک میں بھی پولیس اتنی جلدی آنی چاہیے۔ 4 دن لیٹ کرے اور 2 دن کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نوٹس بھی لیا ہے، نوٹس لینے کے بعد بھی 2 دن میں کچھ نہیں ہوا، تو یہ اس پہ یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ نیگلیجنسی ہے پولیس کی اور اداروں کی۔ ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں تو ساحل خانگرو ہے، اور کچھ ٹائم پہلے یہاں پر ایک معصوم بچی تھی، صدر قبیلے کی، ان کے ساتھ بھی وہ جو جنسی زیادتی کے بعد ان کو قتل کر دیا۔ صحیح بات ہے۔ ابھی بوڑھوں کا واقعہ ہوا ہے جو بچے 2 دن پہلے گاڑی روڈ پر جو معصوم بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزام کے تحت جو ایک آئسر تھا، ان کو بھی پورے محلوں والوں نے جو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تھا، پولیس نے کچھ نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس کی نیگلیجنسی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عوام میں مایوسی پھیل رہی ہے اس سے، اور مایوسی سے بچائیں، اور جو ان کا پراپر کام ہے وہ پراپر کام کریں، اور وڈیروں کی چمچا گیری یا ان کے پروٹوکول سے نکل کے عوام کی خدمت کرے اور عوام کا تحفظ کرے۔ میں سمجھتا ہوں وہی بہتر ہے۔
جی بالکل، آپ نے شہریوں کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ گزشتہ 4 دنوں سے 6 سالہ معصوم بچی اجالا پروین سولنگی جو ہے لاپتہ ہے، لیکن پولیس ان کا سراغ لگانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے۔ 4 دنوں سے معصوم بچی لاپتہ ہے، گھر والے اور جو شہر میں کافی مایوسی دکھائی دے رہی ہے، لیکن پولیس انتظامیہ ابھی تک جو ہے ان کا سراغ لگانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میہڑ شہر میں 4 دنوں سے لاپتہ معصوم بچی کے لیے مختلف جو اسکول ہیں ان میں جو معصوم بچیاں ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں، پلے کارڈ اٹھا کر مدد کی اپیل کر رہی ہیں کہ جو 6 سالہ معصوم بچی ہے ان کو جو جلد جلد جو تلاش کیا جائے اور جو ورثہ میں جو پریشانی دکھائی دے رہی ہے وہ ختم کی جائے، لیکن ابھی تک جو ہے ان کا کوئی سراغ نہ مل سکا ہے۔ ایس ایس پی دادو کی جانب سے جو ٹیم ہے وہ تشکیل بھی دے دی گئی ہے، وہ آج میئر شہر میں پہنچے تھے، ان کے ورثاء سے ملاقات کی اور وہاں پر جو آس پاس کے علاقے ہیں وہاں انہوں نے سرچ آپریشن کیا، گھر گھر تلاشی کی، لیکن وہاں پر بھی ان کو کوئی معلومات نہ مل سکی ہے۔ 2 دن پہلے اجالا سولنگی کے والد صاحب کی مدعیت میں جو ہے نامعلوم افراد پر مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ایس ایس پی دادو کی جانب سے جو ہے اجالا سولنگی کی جو معلومات دے گا ان کو 5 لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا اور جو ان کا نام ہے وہ رات میں رکھا جائے گا۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر ٹیم پہنچی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں 4 دنوں سے کہ کہیں سے بھی جو ہے اجالا سولنگی کا جو ہے کہیں سے ہمیں سراغ مل جائے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی معلومات ہمیں نہ دی گئی ہے۔ ٹیم کے جو انچارج ہے ابراہیم سمرو صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر آس پاس کے جو لگی کیمرہ ہیں CCTV کیمرہ ہیں وہ بھی ان میں بھی ہم چیک کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ ان کا جو پتہ مل جائے، لیکن ابھی تک وہاں پر جو کیمرہ لگی ہیں ان میں بھی کوئی ان کے جو ویڈیوز ہے یا تصویریں وہ نہ مل سکی ہے۔ کافی شہر میں کافی مایوسی دکھائی دے رہی ہے، سوشل میڈیا پر ٹرپ ٹرینڈ میں چل رہا ہے کہ اجالا سولنگی کو تلاش کیا جائے، ورثاء کی پریشانی ختم کی جائے۔ کافی شہروں جو میئر شہر میں کافی احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، اسکولوں میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہ چل سکا ہے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اجالا سولنگی اس وقت کہاں پر ہے، کس حال میں ہے، فی الحال ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔